السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک میں ایک افراتفری کا ماحول ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ سپریم کورٹ کے دو جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور اس کے علاوہ دوسرے جج صاحب نے بھی، اور کل پنجاب سے بھی استعفے آنے شروع ہو گئے ہیں. آنے والے وقتوں میں مزید بھی استعفے متوقع ہیں. ملک میں ایک افراتفری کا ماحول بن گیا ہے اور عدالتی نظام ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے، اور یہ 27ویں جو آئینی ترمیم ہے اس نے نظام انصاف کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں. 27ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد سب سے پہلا استعفیٰ منصور علی شاہ صاحب نے دیا، اور منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے وکلا اور ججز میں ایک بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور دیکھا جاتا ہے، اور منصور علی شاہ کی بڑی اچھی ریپوٹیشن رہی ہے. سپریم کورٹ کے جج کے حوالے سے ان کے اچھے فیصلے بھی آئے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اب ریٹائر ہو چکے ہیں، اور وہ ان کو 27ویں آئینی ترمیم کیا ان کو 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے یا گھر میں چپ رہ کے بیٹھ جانا چاہیے؟ اور شاید وہ آواز بھی اٹھائے، مگر اب شاید وہ حالات نہیں ہیں، کیونکہ جو وکلا تحریک چلی تھی 2007 میں افتخار چودھری کی بحالی کے لیے، کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کو اسٹیبلشمنٹ کی فل سپورٹ تھی، اور ابھی اس ٹائم پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف ہے، یعنی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ہے، اور حکومت بھی اور پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون بھی، یہ سب اکٹھے ہو کے انہوں نے اس ترمیم کو پاس کیا ہے. اس لیے اب وہ حالات نہیں ہیں اور ان کو استعفیٰ بھی دینا پڑ گیا ہے. اب وکلا تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. لگ یہی رہا ہے کہ یہ جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب جو ہے یہ چپ نہیں بیٹھیں گے، اور ایک بڑی تحریک کا شاید آغاز ہو جائے اور ان کی یہ سربراہی بھی کریں. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں اور جو بڑے بڑے اینکرز ہیں، ان کو بھی یہی باتیں کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور سنا جا سکتا ہے. اور جسٹس منصور شاہ صاحب اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی کہ یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو وکلا تحریک شروع ہوگی آئین کی بحالی کے لیے، یعنی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو کردار ہو بہت اہم ہو. اور امکانات یہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اپنا پہلا خطاب وکلا برادری سے ہی کریں، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید اپنی وکلا برادری سے ہی پہلا خطاب کریں گے اور اپنا اگلا لاہے عمل بھی دیں گے. شاید نہیں بلکہ یقیناً کراچی میں جو وکلا کنونشن ہو رہا ہے اس میں منصور علی شاہ صاحب کو مدعو بھی کیا گیا ہے، اور یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئین کو بحال کرو کا وہ وہاں نعرہ لگائیں، اور وہیں سے یعنی کہ کراچی سے اس تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو جائے. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو دعوت نامہ بھی دے دیا گیا ہے کراچی بار کی طرف سے، اور باقاعدہ ان کو خطاب کی دعوت بھی دے دی گئی ہے. منصور علی شاہ صاحب کے کراچی کا جو خطاب ہوگا شاید یہ وہی تحریک ہو جس کا وکلا برادری کو انتظار بھی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ تحریک کسی ایک نے اسٹارٹ کرنی ہے یا کسی ایک نے نعرہ لگانا ہے تو آگے ہی تحریک اسٹارٹ ہونی ہے. جسٹس منصور شاہ کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ عمران خان کا حامی ہے. حکومت اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ عمران خان کا حامی ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے 2023 میں عمران خان کو بھگوڑا سیاستدان بھی کہا تھا. جب عمران خان کو وہ بھگوڑا سیاستدان کہہ چکے ہیں تو آپ یہ الزام
منصور علی شاہ صاحب پر نہیں لگا سکتے کہ وہ عمران خان کا بندہ ہے یا عمران خان سے اس کے تعلقات ہیں۔ یعنی کہ پارلیمنٹ سے بھاگا ہوا سیاستدان کہا تھا۔ 2024 میں قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان بھی چھین لیا تھا۔ اب ان ججز کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یقیناً وہ ان کا اپنا بویا ہوا ہے اور یہ وہی کاٹ رہے ہیں۔ جب 26ویں ترمیم پاس ہوئی تھی تو اس ٹائم پر ان ججوں کو یہ فیصلہ استعفیٰ کا کر لینا چاہیے تھا اور اس کے بعد تحریک کا آغاز کر لینا چاہیے تھا، لیکن یہ سب جج اس ٹائم چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اب جب عدالتی نظام بالکل کولیپس کر گیا ہے تو اب ان کو استعفے دینے بھی یاد آ گئے اور ان کو اب تحریکیں بھی یاد آ جائیں گی۔ اب جو پارلیمنٹ ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مکمل پشت پناہی ہے۔ اس ٹائم پر آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ کی تحریک نکلے اور کامیاب ہو سکے، لیکن شاید مزید کچھ استعفے آ جائیں، کیونکہ دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ کل پیر کے دن سے مزید 5 استعفے اور بھی آنے والے ہیں۔ پنجاب سے آغاز ہو چکا ہے، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے سے بھی مزید کچھ استعفے آئیں گے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ جج صاحبان بھی اس وکلا تحریک کا حصہ بنے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنی مجلس شورا کا جو اجلاس ہے وہ طلب کر لیا ہے، میں بھی مولانا صاحب بھی 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی اقدام اٹھا لے۔ عمران خان کے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل خان آفریدی، وہ پچھلے 3-4 دن سے آلریڈی جلسے کر رہے ہیں اور جوانوں کا لہو گرما رہے ہیں۔ یقیناً یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی مزاحمت کی طرف نکلنے والے ہیں۔ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس جو ہیں وہ بھی جو لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ایک تحریک کا آغاز نکلتا ہوا نظر آنے لگا ہے۔ آنے والے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ حالات بالکل حکومت کے خلاف ہو جائیں گے۔ مریم نواز کافی دنوں سے ملک سے باہر ہیں اور نواز شریف صاحب بھی کل 2 دن پہلے ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ جیسے ہی 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے تو نواز شریف اگلے دن ہی باہر یاترا پہ نکل چکے ہیں اور آنے والے چند دنوں میں آپ کو اور بھی 4 سے 5 بڑے سیاستدان جو ہے وہ بھی باہر جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک لمبے عرصے کے لیے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی واپسی کا جو دورانیہ ہوگا وہ بہت زیادہ اور اپنے حق میں ہوا تو وہ آئیں گے، اگر ان کی واپسی ان کے لیے مشکلات کھڑی کرے گی تو وہ یقیناً واپس نہیں آئیں گے تب تک جب تک کہ ماحول ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ یہ پاکستان کے جو حالات ہیں یہ اس طرح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اقتدار پر براجما ہیں اور ظلم اور فسادیت کا ایک سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا عمران خان کے خلاف، اب وہ تحریک لبیک پاکستان تک بھی پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کی حفاظت کرے، اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کرپٹ سیاست دانوں سے بھی میرے ملک کو اللہ پاک بچا کے رکھے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی فرینڈس، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔